اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل شیء موزون وجعلنا لكم فیها معائش ومن لستم له برازقین وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج سورہ ہجر کی آیت نمبر 19 سے 25 تک یہ 7 آیتیں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنی قدرت کی مثالوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم جتنا سنیں گے، جتنا غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ہمیں اندازہ ہو، اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی زمین ہے جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ یہ زمین ہزارہا نعمتوں کے ساتھ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہ زمین نہ ہوتی اور انسان زمین پر اتارا نہ جاتا تو کتنے مشکلات ایک انسان کے لیے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو جگہ جگہ ذکر کیا، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین کو ہم نے پھیلایا ہے۔ اب زمین جیسے پھیلائی گئی ہے یہ بھی انسان کی ضرورت کے لیے۔ اب دیکھیں کہیں زمین سپاٹ ہے، ہموار اور برابر ہے، کہیں اونچ نیچ ہے، کہیں پہاڑوں کی اونچائی، یہ وادیوں کی گہرائی، یہ سب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری ضرورت کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہ جو زمین بنایا ہے اس میں انسان کی جتنی ضرورتیں ہو سکتی تھی وہ ساری ضرورتیں اللہ نے پیدا کی۔ آپ ایک چیز سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راستوں کا نظام کیسے بنایا۔ بیلگام شہر سے ہمیں ساونت واڑی جانا ہے، بیلگام شہر سے ہمیں گوا جانا ہے۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ غور کیا ہوگا یہ بڑے عجیب پرپیچ راستے ہیں۔ ہاں انسانوں نے اسے کھوجا ہے، انسان نے بنایا نہیں۔ پہاڑوں میں پہلے سے آلریڈی راستوں کے انداز اللہ نے مقرر کیے، ہاں اسی کو انسان نے برابر کر کے اس کے لیے راستے بنائے۔ ایک مرتبہ میں یہاں سے گزرتا ساونت واڑی پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا، بڑا عجیب اللہ کا نظام ہے کہ ہم ان پرپیچ پہاڑوں سے گزر کر اب نیچے اترے۔ میں نے گفتگو کے دوران ایک ساتھی سے پوچھا یہ راستے کس نے بنائے ہوں گے، کس نے کھوجے ہوں گے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں ایک کربر تھا، یعنی بکریاں چرانے والا تھا، اسی کے نام سے نیچے ساونت واڑی کے قریب انہوں نے اس کے نام پر ایک مندر تعمیر کر دی۔ خیال ہے لوگوں کا کہ یہ جو راستہ ہے پہاڑوں سے گزرتا ہوا یہ اس نے تلاش کیا۔ یہ انسان بس تلاش کر سکتا ہے۔ جو راستے ہیں پہاڑوں پر اس کو دیکھ کر بس یہی کہا جا سکتا ہے اللہ نے اس کو آلریڈی بنایا تھا، مگر انسان کو تلاش کی محنت اور ذمہ داری دی۔ بھارت میں جو راستے بنے ہیں مغلیہ سلطنت کے زمانے میں، اس کی مستقل تاریخیں ہیں کہ بھارت میں جو راستے بنے ہیں ان راستوں میں کس کس ان کے بادشاہوں کے نام ملتے۔ لیکن ایک بات تو ہمیں قرآن سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہ زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، یہ زمین پہ راستے ہم نے بنائے، یہ بات قرآن مجید نے کوٹ کی۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس زمین پر پہاڑ ہم نے رکھے۔ یہ پہاڑ ایسے ہی نہیں ہیں، یہ پہاڑوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ جب جتنا اونچا بنانا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ، یہ جو ہمالیہ پہاڑ ہے بہت اونچائی والا پہاڑ، بعض ایسے پہاڑ ہیں جو برفیلے ہیں، بعض ایسے پہاڑ ہیں جو جنگل والے ہیں، بعض ایسے پہاڑ ہیں جو پتھر والے ہیں۔ یہ کس نے بنایا؟ کیا انسان کی یا کسی حکومت میں یہ طاقت تھی کہ یہ زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے، بیلنسنگ سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے
یہ جو پہاڑ بنائے گئے، اگر یہ حکومتوں کے کام حوالے ہوتا، کبھی یہ حکومتیں ان پہاڑوں کو بیلنسنگ سسٹم کو نہیں قائم کر سکتی۔ پہلے تو یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہاں پہاڑ بنانا، کتنا پہاڑ بنانا، کتنا لمبا۔ اور آپ یہ تو جانتے ہیں جتنے پہاڑ زمین کے اوپر دکھائی دیتے ہیں اتنے ہی وہ پہاڑ زمین کی گہرائی میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ہم نے ان پہاڑوں کو میخ کی شکل میں بنایا۔ آپ غور کر سکتے ہیں کسی چیز کو ٹھہرانے کے لیے، قرار دینے کے لیے، اس کے لیے زمین کے اوپر جتنی عمارت ہوتی ہے زمین کے نیچے بھی رہنا پڑتا ہے۔ اب تو آرکیٹیکٹ انجینئرس آ گئے، ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے یہ جو 20-20 منزلہ عمارتیں بنائی جا رہی ہے اس کی بنیاد اور فاؤنڈیشن کتنا بنایا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی پہاڑ نہیں کھڑے ہوتے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ تیسری علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے زمین میں ہر چیز ایک اندازے کے مقرر پیدا کی۔ جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اتنا پیدا کیا۔ دانوں کی، پھلوں کی، پھولوں کی، انسانوں کی جتنی ضرورتیں ہیں اور وہ آبادی کتنی ہے، کتنا پیدا کرنا ہے، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اگر کوئی چیز دانوں کی شکل میں، غلے کی شکل میں، پھل کی شکل میں زیادہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مفت بٹنے لگتی، سڑ جاتی، اور وہ سڑی ہوئی چیز انسان کے لیے بیماری کا ذریعہ بنتی۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں بنا رہا ہے وہ اپنے ارادے سے بنا رہا ہے۔ یہ حکومتیں ایک اندازہ متعین کرتی ہیں، ہمارا ملک کا جغرافیہ اتنا ہے، اتنے ملک میں کسان ہیں، اتنی کھیتیاں ہیں، اتنا ٹیکس آتا ہے، اتنا غلہ ہوتا ہے۔ حکومتوں کا صرف ایک اندازہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ یقینی علم ہے۔ اور جب سے دنیا بسی ہے آج تک اور قیامت تک یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ سب اللہ کر رہے ہیں۔ یہ قدرت کی نشانیوں پر جو آدمی غور کرے گا اسے حکومتوں کی طاقتیں بودھی معلوم ہوگی، اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت اسے سمجھ میں آئے۔ یہاں ایک بات یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ من کل شیء موزون، ہر چیز کو اندازے سے بنایا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اللہ نے بنایا۔ دوسرا مطلب اگر ہمیں سمجھ میں آئے، اللہ کی قدرت کی ایک اور مثال سمجھ میں آئے۔ جس چیز کو جتنا بنانا ہے، جیسے بنانا ہے، جیسے خوبصورت بنانا ہے، جیسے ٹیڑھے میڑھے بنانا ہے، جتنے سائز کا بنانا ہے، وہ اللہ کے ارادے پر ہے۔ آم ایک سائز کا بنتا ہے، انگور ایک سائز کا بنتا ہے، واٹر ملن ایک سائز کا بنتا ہے۔ یہ کچھ سائز، اب دیکھیے کچھ پھل ایسے ہیں جو زمین پر ہیں، وہ درختوں پر لٹکتے نہیں، وہ زمین پر آرام کرتے ہیں۔ کچھ پھل ایسے ہیں جو زمین پر لٹکتے ہیں، کچھ درخت ایسے، پودے ایسے ہیں جو بیلوں کی شکل میں ہیں، کچھ درخت ایسے ہیں جو اونچائی تک رہتے ہیں لیکن درمیانی رہتے ہیں، اور کچھ بہت اونچے درخت ہوتے ہیں۔ ناریل کا درخت کتنے اونچائی پر ہوتا ہے، کون وہاں پانی پہنچاتا ہے؟ وہ درخت کے پھل تک کیسے پانی پہنچتا ہوگا، کیسے قدرت کا سسٹم ہے، یہ کوئی سائنس نہیں کر سکتی، یہ دنیا کی کوئی حکومت نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس چیز کو جیسے بنانا وہ ہم نے بنایا۔ کس درخت کا پتا کتنا بڑا ہوگا، کس درخت کا تنا کتنا بڑا ہوگا، کس درخت کا پھل کتنا بڑا ہوگا، یہ اس آیت میں بتایا گیا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے ہر چیز کو مناسب مقدار میں بنایا۔ اور پھر آگے بتایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہاری زندگی کا جتنا سامان ہو سکتا ہے وہ سب ہم نے دھرتی پر بنایا ہے۔ آج کے زمانے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چاند پر نہیں اتارا، کسی اور پلانٹ پر نہیں اتارا۔ کیوں نہیں اتارا؟ وجہ اس کی یہ ہے زندگی کے ضرورت کے سامان کسی اور پلانٹ پر نہیں تھے۔ اگر انسان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوئی پلانٹ جگہ تھی وہ دھرتی تھی، اللہ تعالیٰ کا نظام تھا۔ اللہ چاہتا تو حضرت آدم کو زمین پر نہ چاند پر اتار دیتا۔ چندریان 3 ابھی ہم نے دیکھا، وہاں تو زندگی کا کوئی نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ انوائرمنٹ ہے۔ اب آپ پڑھیں جا کر ذرا دیکھیں چاند میں کتنی ٹھنڈی زیادہ ہوتی، کتنی جو پلانیٹس سورج کے قریب جتنے زیادہ ہیں گرم زیادہ، جو پلانیٹ زمین سے جتنے زیادہ دور ہیں یعنی سورج سے جتنے دور ہیں اس میں وہاں اتنی ٹھنڈی ہے۔ یہ یونیورس جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں صرف زمین ہی ایک ایسی جگہ، یہاں بارش بھی برستی، یہاں ہوائیں بھی ہیں چلتی ہیں، یہاں گرمی کا موسم بھی آتا ہے، یہاں ٹھنڈی کا موسم بھی آتا ہے، یہاں پھل پکتے بھی ہیں، یہاں پودے اگتے بھی ہیں۔ کوئی اور بتا سکتا ہے پلانٹ ایسا ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کہی ہے کہ ابھی سائنس کا زمانہ نہیں تھا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اے لوگو ذرا غور تو کرو قدرت کی نشانیوں میں، دیکھو دھرتی پر زندگی کی تمہاری جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب ہم نے رکھی۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ایک تو تمہاری روزی کا انتظام ہم نے کر دیا، اور جن کو تم روزی نہیں دیتے ان کی روزی کا بھی ہم نے اسی دھرتی پر انتظام کیا۔ ہمارے گھر میں کچھ جانور رہتے ہیں، بلی اور کتا، پرندے، جانور، ان سب کو بظاہر ہم اناج دیتے، ہم نہیں دیتے۔ چارہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ یہ چارہ تمہارے جانوروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ چیزیں بھی اللہ نے بنائی جن کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے رزق کی۔ اور پھر آگے بتایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، آپ کوئی چیز اٹھا لیجئے، پکڑ کے بتائیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس، آم کے خزانے، انگور کے خزانے، کھجور کے خزانے، اور پھر کپڑے بننے کے لیے، جوتے بننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، تمہارے لیے اوڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کے خزانے سب ایک ساتھ اتارتے نہیں ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہمارے پاس خزانے تو ہیں مگر ہم اس کو متعین مقدار میں اتارتے۔ 2023 میں آبادی کتنی ہے، کتنی ضرورت ہے، کتنی ہمیں اتارنا ہے، بارش کتنی برسانا ہے، کتنے پھول پھل نکالنا ہے، کون سے پھل کتنے نکالنا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آگے کی آیتوں میں اور عجیب نظام ہے قدرت، یہ جو دنیا کے کونے کونے تک پانی پہنچانے کا سسٹم آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم ہی ایسی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو پانی سے لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں پانی نہیں آتا تو لوگ پانی منگواتے ہیں کنٹینر کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے۔ یہ جو بادل ہوتے ہیں جس میں پانی بھرا ہوتا ہے وہ کروڑوں ٹریلینز نہ جانے کتنے واٹر ہوتا ہے، وہ کتنے لمبے سفر سے گزرتے گزرتے ہماری بستیوں پر آتے ہیں، ہمارے کھیتوں پر آتے ہیں، آبادیوں پر، ویرانیوں پر، نہ جانے کہاں کہاں برستے ہیں۔ یہ کیا سسٹم ہے خدا کا؟ یہ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر سسٹم پانی کا بنایا ہے، زمین ایک حصے بنایا، پانی کو 3 حصے میں بنایا، اور 3 حصے جو سمندر کا پانی رکھا وہ کھارا رکھا۔ کھارا کیوں رکھا؟ چونکہ زمین کا سڑا ہوا پانی اور گلنے والے، سڑنے والے، بدبودار جتنے جانور ہیں وہ سب یا تو زمین پر گلے سڑیں گے یا تو سمندر میں۔ سمندر کا پانی کھارا کر دیا، یہاں کوئی چیز آئے گی
لاکھوں مخلوقات یہاں ہیں، سڑے گی تو اس کے سڑنے کا اثر انسانی زندگی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ پھر اسی سمندر سے اللہ تعالیٰ مانسون کو اٹھاتا ہے، نمک کو نکالتا ہے، میٹھے پانی کو جدا کرتا ہے، پھر وہ بادلوں کی شکل میں اڑتا ہے، پھر ہوائیں آتی ہیں، ہوائیں ان بادلوں کو، مانسون کو پیچھے سے ڈھکیلتی ہیں، اور پھر یہ پورا سسٹم چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھارت میں عام طور پر نیوز میں بتایا جاتا ہے، پہلے ہمارے یہاں سب سے پہلے جو مانسون آتا ہے وہ کیرلا میں آتا ہے، یہاں اعلان ہونا شروع ہوتا ہے کیرلا میں مانسون آ گیا، اب بارشوں کا موسم آنے والا ہے۔ یہ کون ہے اللہ جو سمندر سے کے کھارے پانی کو جدا کر کے میٹھا پانی بخارات کی شکل میں اٹھا رہا ہے اور بادلوں میں تبدیل کر رہا ہے، پھر اس کے پیچھے ہواؤں کا سسٹم چل رہا ہے، اور وہ ہوائیں لے کر چل رہی ہیں، جہاں اللہ برسانا چاہتا ہے وہاں برساتا ہے، جتنا برسانا چاہتا ہے اتنا ہی برساتا ہے۔ یہ پورا پانی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 22 میں بتایا، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہواؤں کو بھیجا جو پانی سے بھرے ہوئے بادل تھے، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم ہی تمہیں پانی سے سیراب کرنے والے۔ دیکھو پانی تم پیتے ہو، پانی کے ذریعے تم کپڑے دھوتے ہو، برتن دھوتے ہو، پانی کے ذریعے تم غسل کرتے ہو، یہ کتنے پانی کتنی چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے اس کا ذکر کیا، ہم تم کو پانی کے ذریعے سیراب کرتے۔ سمندر کا پانی ہوتا ہم پی نہیں سکتے تھے، کھارا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، اگر پیتے بھی ہماری پیاس نہیں بجھتی۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ پانی آسمانوں سے برس رہا ہے، اس پانی کے ذریعے تمہاری پیاس بجھ رہی ہے، ہم تمہاری پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ یہ پورے سسٹم کو اللہ یاد کرا رہا ہے، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اس کو تم خزانہ بھی نہیں بنا سکتے، جمع کر کے رکھنے کی بھی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اگر اللہ کا یہ سسٹم ہوتا بھئی ایک سال بارش ہوگی، 5 سال بارش نہیں ہوگی، اور ایک حکم ہوتا 5 سال کی ضرورت کا پانی تم جمع کر کے رکھ لینا، کیا حکومتوں میں، کیا کارپوریشن میں، کیا ہم میں کسی میں یہ طاقت ہوتی کہ 6 مہینے کا پانی جمع کر کے رکھتے؟ اچھا چلو جمع کر کے رکھ لیتے، کیا وہ پانی ٹھیک رہتا، پاک رہتا؟ سڑ جاتا، بدبو آنے لگتی۔ کیا اللہ کا سسٹم! پھر یہ سسٹم میں یہ بتایا گیا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس کو جمع کر کے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا۔ بارش کا موسم آتا ہے، بارش برستی ہے، وقتی طور پر انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جانور فائدہ اٹھاتا ہے، تم ان کے ذریعے درختوں کو، کھیتوں کو، باغوں کو سیراب کرتے ہو۔ پھر اس پانی کے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے برفیلے پہاڑوں میں جمع کیا، اب برفیلا پہاڑ بن گیا، دھوپ جتنی نکلے گی برف کا پہاڑ پگھلے گا، وہاں سے پانی نکلے گا، وہ ندیوں کی شکل میں بنے گا، وہ شہروں سے، بستیوں سے گزرے گا۔ اب پھر ایک سسٹم تو ندی نالوں کی شکل میں، سال بھر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پہاڑوں سے رس رس کے، برفیلے پہاڑوں سے پگھل کے یہ ندی بن رہی، یہ نالے بن رہے ہیں، یہ بستیوں اور شہروں سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر قدرت کا یہ سسٹم بھی کہ کچھ پانی اللہ تعالیٰ تالاب کی شکل میں رکوا دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کچھ جگہ پانی سال بھر ٹھہرتا ہے، تالاب ایک جگہ جمع ہے، ندی نالے بہہ رہے ہیں، بہتے چلے جا رہے ہیں۔ تیسرا ایک اور سسٹم ہے، پانی زمین میں جذب ہو گئے، جتنی ضرورت کھیتوں کو تھی کھیتوں نے لے لیا، جتنی ضرورت نہیں تھی انڈر گراؤنڈ زمین میں اللہ تعالیٰ نے پائپ لائن بنایا، تم بورویل ڈالتے ہو اس پانی کو سال بھر نکالتے ہو، تم کنویں نکالتے ہو سال بھر اس ضرورت کا پانی نکالتے ہیں۔ یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ یہ قدرت کی نشانیاں غور کرنے کی ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، کیا تم اس کو جمع کر کے رکھتے تھے؟ تمہارے اندر تو جمع کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ پھر آگے اللہ نے اپنی طاقت بتائی، وَإِنَّا، کون ہوں میں،
جانتے ہو میں کون ہوں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی تو ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو موت دیتے ہیں۔ زندگی آتی ہے، تم بہت کچھ جما لیتے ہو، کیا تمہارے پاس پھر باقی رہ جاتا ہے؟ تم چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہو، سب چلے جاؤ گے۔ اس دنیا کا کون وارث ہے؟ پہلے بھی اللہ ہی، بعد میں کون وارث ہے؟ وہ اللہ ہی۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی اصل وارث۔ تم کہتے ہو یہ باغ میرا ہے، یہ دکان میرا ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، پہلے بھی اللہ کا تھا، بعد بھی اللہ کا ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ ہمارا علم کتنا گہرا ہے، ہم پہلوں کو بھی جانتے، بعد والوں کو بھی جانتے۔ کیا مطلب؟ کون کب پیدا ہوگا، کون پہلے مرے گا، کون بعد میں جیے گا، کوئی اور نہیں جانتا، یہ ہم جانتے ہیں۔ اب المستقدمین المستاخرین کی تشریح میں مفسرین نے کئی باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ حضور سے پہلے جو پیدا ہوئے وہ مستقدمین میں، حضور کے بعد جو پیدا ہوں گے وہ مستاخرین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی کون اطاعت کرنے والے ہیں وہ مستقدمین میں، کون گناہ گار ہیں نافرمان ہیں وہ مستاخرین ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ پھر یہ بھی بعض مفسرین نے کہا اس میں جو مستقدمین اور مستاخرین کا جانتے ہو کس کا تذکرہ ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کون نماز میں پہلے آتا ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، کون نماز میں بعد میں آتا ہے اور پیچھے کھڑے ہوتا ہے ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اسی لیے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت حدیثوں میں ہے، لیکن سورہ حجر کی آیت نمبر 24 میں یہ بتایا گیا پہلی صف میں آگے بڑھنے والے، آگے رہنے والوں کو ہم جانتے ہیں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان دینے پر کیا ملنے والا ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے پر کیا ملنے والا ہے تو لوگ مر مٹتے پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے، اذان دینے کے لیے۔ قرآن اندازی کی نوبت آتی، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ چل جاتا تو پھر آگے بڑھنے لگتے۔ اسی لیے حضرت امام کعب کہا کرتے تھے یہ جو مستقدمین ہوتے ہیں کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں، ان کی برکت سے پیچھے پڑھنے والے بھی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے۔ امام کعب کہتے ہیں میں کبھی کبھی پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اس جذبے سے کہ نماز میں پہلی صف میں خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی برکت سے پیچھے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے پہلی صف کی تو فضیلت ہے، اگر پہلی صف میں جگہ نہ ملے تو دوسری صف میں، دوسری میں جگہ نہ ملے تو تیسری میں نماز پڑھے، کیا نیت کرے؟ پہلی میں جگہ نہ ملے، دوسری میں جگہ نہ ملے، تیسری میں جگہ ملے تو یہ نیت کر کے پڑھے میرا مقام تو اتنا اونچا نہیں جو میرے سے آگے نماز پڑھنے والوں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں جو آگے نماز پڑھ رہے ہیں، نیت یہ کرے اللہ تعالیٰ ان آگے والوں کی برکت سے اللہ میری بھی مغفرت فرما دے۔ یہ جذبہ اللہ والوں نے دیا۔ اور آخر والی آیت نمبر 25 میں یہ بات وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرنے والا ہے قیامت کے دن۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ حکمت والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، تیری قدرت پہچان کر تیری عظمت پر ایمان لانے کی، یقین کر لینے کی توفیق عطا فرما، شک سے ہمیں نکال دے، ایمان کی دولت عطا فرما دے، صحیح راستے کی توفیق عطا کر دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔
یقیناً ہم نے تجھے ناراض کیا ہے۔ غفلت میں اے اللہ، غفلت میں، خواہشات میں اندھا بن کر کے، دن میں رات میں، صبح میں شام میں، خوشی میں غمی میں، ہر حال میں اے اللہ تجھے ناراض کیا ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، یقیناً جو ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو تو نہیں دیا اس میں ہمارے لیے خیر تھا، اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسائل حل فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔